یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں؟ کیا جھگڑا تھا ان کا؟ ابن اسحاق نے اپنی سند سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے. یعنی نجران کے عیسائی تو آئے تھے، اور جب یہود کو پتا چلا کہ نجران کا وفد آیا تو وہ بھی پہنچ گئے وہاں، آپ کی خدمت میں جمع ہوئے. علماء یہود نے کہا ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہنے لگے وہ عیسائی تھے، آپس میں جھگڑنے لگے، ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہ تم بیٹھ کے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ ایک کہتا وہ یہودی تھے، دوسرا کہتا وہ نصرانی تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، جبکہ یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے. یہودیت وجود میں آئی تورات کے نزول کے بعد، جب لوگوں میں بگاڑ آیا، اور نصرانیت پیدا ہوئی انجیل کے نزول کے بعد. فرمایا وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تھی تورات اور نہ انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد. کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر عقل سے کام لو تو یہ حجت بازی اور بحث مباحثہ اور مناظرہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تھوڑی سی عقل سے کام لو. سورۃ البقرہ آیت 140 میں آپ پڑھ چکے ہیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد جو تھے وہ یہودی یا عیسائی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، انہیں پوچھو کیا اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وہ یکسو مسلمان تھے، وہ کسی بھی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم تو وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے ان باتوں میں بھی جھگڑا کیا جن میں تمہارے پاس علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، کیوں جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہارے پاس علم بھی کوئی نہیں. چلو جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس علم تھا ان میں تم نے جھگڑا کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی جھگڑنے لگو جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے تمہاری بات درست نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولكن كان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو یکسو مسلمان تھے. وما كان من المشرکین، اور ان کا مشرکین سے بھی کوئی تعلق نہ تھا. چونکہ یہ تینوں گروہ ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے تھے، اس بات پہ فخر کرتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، لہذا ہر ایک ان کو اپنے فرقے کا سرپرست سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ابراہیم کا تعلق کسی گروہ سے نہیں تھا، کسی فرقے سے نہیں تھا، کسی پارٹی سے نہیں تھا، وہ تو حنیفا مسلمہ تھے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟
جی ہمیں کس گروہ میں شامل ہو جانا چاہیے؟ اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا. ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا. یعنی سب علماء سے فائدہ اٹھائیں، اچھی بات کہیں بھی ہو لیں، لیکن تعصب نہ اختیار کریں. تعصب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ کسی ایک امام کو پکڑنا لازم ہے، اگر آپ ایک کو نہیں پکڑیں گے تو آپ صحیح رستے پہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس طرح تو آپ بھٹک جائیں گے، کبھی اس کی مانیں کبھی اس کی، اور اس طرح آپ نفس کی خواہش کی پیروی کریں گے. معیار قرآن و سنت کو بنانا چاہیے، نہ کہ نفس کی خواہش کو. ایک امام کو چھوڑ کے دوسرے کی بات اس لیے نہیں لیں گے کہ اس میں ہمیں آسانی لگ رہی ہے یا وہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ہمارے دل کو بھا رہا ہے. نہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اسکالرز آئے اپنے وقت میں، بعد کے لوگوں نے ان کی رائے میں بھی اختلاف کیا. مثلا امام ابو حنیفہ ہیں، ان کے 2 شاگرد ہیں مشہور، امام ابو یوسف اور امام محمد. 50% مسائل میں وہ اپنے استاد کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں. کون سی رائے سے؟ جو قیاس پر مبنی تھی. جہاں تو دلیل ہے وہ تو سب ایک ہے. جن معاملات میں واضح اور صریح نص نہیں تھی، اور اس کی دلیل کیا؟ آپ قدوری ایک فقہ کی کتاب ہے وہ لیجئے اور کوئی ایک چیپٹر پڑھ کے دیکھ لیجئے. استاد ایک بات کہہ رہے ہیں، بعد میں شاگردوں نے اور ریسرچ کی تو وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں. اور علمی دنیا میں یہ ہوتا ہے، اس سے کسی امام کا رتبہ نہیں کم ہوتا، کیونکہ وہ اپنے وقت میں صاحب علم ہے، انہوں نے محنت کی ہے، کوشش کی، اور اپنے علم کے مطابق جو چیز صحیح نظر آئی وہ بتا دی. 10-20 سال گزرے، ابھی احادیث جمع ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب کیا ہوا؟ شاگردوں کا دور بعد تک گیا، انہوں نے اور چیزیں پڑھی اور استاد کی رائے میں ترمیم کر دی. کیوں؟ اصول کیا تھا؟ استاد کی رائے لینا یا قرآن اور سنت کو لینا؟ اور ان کے استاد نے خود یہی تعلیم دی تھی. کیا تعلیم دی تھی؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، تم میری بات کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا. اور اسی طرح پھر بعد میں دیگر ائمہ کرام آئے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگرد، اور ان کے بعد تو علم مدون ہوتا رہا. اور اس میں کہیں نہ کہیں مختلف چیزوں کو جب سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو تبدیلی ہوتی رہی. اور اس میں جب تک لوگوں کے اندر تعصب نہیں تھا تو اسے کبھی بھی عیب نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اختلاف رائے وسعت قلب اور وسعت ذہن کا سبب ہوتا ہے، یا اس سے وجود میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا ٹنل ویژن، بس ایک ہی سوراخ میں دیکھنا اور ادھر ادھر کو کوئی خبر نہیں ہونا. یہ تو بالکل ایسے نہیں جیسے آج کل نیوز ہوتی ہے تو آپ کسی ایک ہی چینل کو مقرر کر لیں اور آپ کہیں جو یہ بتائے گا بس میرے نزدیک وہی ٹھیک ہے اور میں کسی اور کو سنوں گی نہیں. یہ تعصب ٹھیک نہیں. سنیں آپ 2-3 کو، لیکن یقین کس پہ کریں؟ جس کی بات دلیل کے ساتھ ہو، جس کے پیچھے شہادت ہو. تو اس میں کوئی کسی کے احترام میں کمی نہیں ہوتی. اہل ایمان کا قول کیا ہوتا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں. لا نفرق بین احد منہم. جب پیغمبروں کے معاملے میں ہمیں یہ سکھایا گیا تو علماء کے معاملے میں کیا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے؟ ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ پیغمبروں کے معاملے میں کیا نہ کرو، تفریق نہ کرو. حالانکہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر، تفریق نہ کرو. جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا. یعنی یہ طریقہ غلط ہے، اس کو فخر کا سبب مت بناؤ. ٹھیک ہے؟ یعنی اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کمپیریزن نہیں کرو، یہ یہاں سے اچھا اور یہ یہاں سے اچھا، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اسی طرح بعد کے علماء کے لیے بھی تمام کی عزت کرو. جہاں امام ابو حنیفہ کی عزت کرو، وہاں امام شافعی کی بھی ویسے ہی کرو، امام مالک کی بھی ویسے ہی کرو، امام احمد بن حنبل کی بھی ویسے ہی کرو. کوئی فرق نہ کرو. لیکن جب مذہبیت اور گروہ بندی شروع ہوتی ہے تو پھر ہر ایک اپنے امام کو لے لیتا ہے اور باقیوں سے لڑائی شروع کر دیتا ہے. یہ لڑائی دین میں فرقہ واریت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس سے نقصان ہوتا ہے،
وسعت قلب ختم ہوتی ہے، رواداری ختم ہوتی ہے. مسلمانوں کے لیے اختلاف ایک عذاب بن جاتا ہے، پھر باہم مخالفتیں اور جنگیں اور لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور ایک دوسرے سے نفرتیں اور ایک دوسرے سے دلوں کا پھٹنا. یہ چیز پھر جو مجموعی ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بنے، وہ اس سے نیچے آ جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. پھر فرمایا ان اولى الناس بإبراہیم، لوگوں میں سے قریب تر ابراہیم کے، ابراہیم سے قریب تر لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوه، وہ ہیں جو اس کی پیروی کریں. یعنی ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتا ہے اور اپنا دوست کہتا ہے، تو بات یہ ہے کہ ابراہیم کا دوست تو وہ ہے جو ابراہیم کی پیروی کرے. جیسے پیچھے بھی کہا گیا نا، ان المحب لمن يحب مطیع، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے. اگر تم ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں ابراہیم کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ توحید کا طریقہ. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ابراہیم کے زیادہ قریب ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے زیادہ قریب ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دوست ہے سارے مومنوں کا، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی ولات من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل، کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں اور میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے دوست خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اسی لیے دیکھتے ہیں ہم کہ درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. اور ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی بھیجتے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. اور یہ حدیث جس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ترمذی کی حدیث، کہ ان ولی منہم ابی وخلیل ربی، کہ میرے دوست میرے ولی ان میں سے کون ہے؟ ابراہیم ہے، جو میرے باپ بھی ہیں اور میرے رب کے خلیل بھی ہیں. اور ہمیں کیا حکم ہے کہ تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دین ابراہیمی ایک طرح سے تمام پیغمبروں کا دین ہے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد تعلق ابراہیم علیہ السلام ہی سے جا کے ملتا ہے. اسی لیے کیا فرمائے گا؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم. اور پھر آل محمد اور آل ابراہیم کی بات بھی آتی ہے. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے. ایک گروہ سے مراد کون ہے؟ ان کے احبار کا گروہ، ان کے بڑوں کا. کیا چاہتا ہے؟ لو یضلونکم، کاش وہ تم کو بھٹکا دے، کاش تمہارا رستہ گم کر دے، تمہیں دین اسلام سے ہٹا دے، یہ مراد ہے. وما یضلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں وجہ بتا دی گئی. اہل کتاب کے کچھ لوگ مسلمانوں کو کیوں بھٹکانا چاہتے ہیں؟ ان کے نفسوں کے حسد اور جلن کی وجہ سے، کہ یہ مان کر ہم سے آگے کیوں نکل گئے.
سورۃ النساء میں اس کی ایک اور وجہ بتائی گئی، ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کر چکے ہیں. وہ خود تو نہیں مانے، یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مانو. حسد من عند انفسہم فتکونون سواء، تو تم سب برابر ہو جاؤ. یعنی ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ ایمان لا کر تم ان سے آگے نکل چکے ہو. اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں واپس پلٹائیں تاکہ برابر ہو جائیں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی جب یہود نے ان کو اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہا. اچھا، آج بھی یہ طریقہ ہوتا ہے؟ کوئی ایسا کام ہوتا ہے کیا؟ اہل کتاب آج بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں؟ کس طریقے سے بھٹکاتے ہیں، کس طریقے سے پھیرتے ہیں؟ طریقے کیا ہیں؟ اس لیے کہ طریقے نہ پتا ہو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے ادھر ادھر ہو گئے. آپ کی سوچ خراب ہو گئی، آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا اپنے دین کے بارے میں. نمبر 1، دین کے بارے میں شبہات اور شکوک ڈال کے وہ ایسے سے سوال کریں گے، ایسے سے اعتراض کریں گے جس سے کیا ہوگا، آپ کو اپنے دین میں شک پڑ جائے گا. مثلا دوسری چیز ہے غلط تعویلیں کر کے قرآن پاک کی، مثلا کہ جی یہ آپ کے اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ ذکر نازل کیا تو ہم جمع کا صیغہ ہے اور اللہ ایک نہیں ہے، پھر 3 ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم ہیں یہ سب. تو یہ غلط تعویل ہے نا اس آیت کی. نمبر 1 شکوک و شبہات ڈال کے، نمبر 2 غلط تعویلوں کے ذریعے، نمبر 3 تحریف کے ذریعے، کلام میں تحریف کرنا. اب مشکل یہ ہے کہ قرآن میں تو لفظی تحریف ہو نہیں سکتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. ٹھیک ہے، اب جیسے وقتاً فوقتاً یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ قرآن کا نیا ورژن نکالا جا رہا ہے، یا کچھ آیتوں کو نکال دیا گیا اس میں، یا کچھ اور ڈال دی گئی. مجھے تو جوک ہی لگتا ہے کیونکہ کوئی کچھ بھی کر لے یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں توحید راسخ ہو جائے نا، وہ نہیں بھٹکتا. لیکن جہاں ہمارے بچوں کے دلوں میں صحیح توحید راسخ نہیں، پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی تھوڑا سا بھی سوال کر دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، کوئی غلط معنی نکال کے لے آتا ہے، کوئی غلط سٹوری، تو اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے. اب جب اپنے سے ہلے، آپ کی جڑیں کمزور ہوئی، تو پھر جس درخت کی جڑیں ہل جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آندھی کا ایک جھونکا اسے گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں وہ اپنے دین میں داخل کریں، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے بنیادی طور پہ کہ تم اپنے دین پر صحیح طور پر قائم رہو. اس کے لیے پھر آپ کو کئی طرح کے خطابات بھی سننے پڑتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم یہ ہے ہی نہیں، حالانکہ آپ ہوتے ہیں وہ. مثلاً وہ صحیح طرح دین کو ماننے والوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. فنڈامنٹلز آف اسلام کیا ہیں بتائیے؟ توحید سب سے پہلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جو ان کو مانے، 5 پلرز آف اسلام، جو ان کو مانے وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ہوں ہی نہیں، اور عملاً ہوتے بھی کوئی نہیں، سچ ہی کہتے ہیں. اس میں سے کئی پلر تو ہم نے گرائے ہوئے ہیں، پورا تو کرتے بھی نہیں. اب آپ خود سوچئے، ایک عقل کی بات ہے، کسی بھی تھیری یا کسی بھی سسٹم یا کسی بھی دین کے اگر فنڈامنٹلز کو نہ مانا جائے تو وہ دین قائم ہی نہیں رہ سکتا. مثلا میتھمیٹکس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں، بنیادی اصول ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں میتھمیٹکس میں PhD کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے میں کچھ فنڈامنٹلز کو میں نہیں مانتا، کیسے کر سکتا؟ تو کسی بھی چیز میں آپ قدم رکھیں تو کچھ بنیادی شرائط آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے. مثلا آپ کسی ادارے میں داخلہ لیتے ہیں، کچھ بیسک ریکوائرمنٹس آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں، ورنہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. آپ کہ نہیں وہ میں یہ بنیادی باتیں تو میں نہیں مان سکتی، لیکن ہاں آپ مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں. ہم میں سے بہت سے مسلمان اسلام کے ساتھ اسی طرح شریک ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بنیادی باتیں بھی نہیں مانیں گے، بیسک پرنسپلز پر بھی اگری نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمان ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس قسم کے کچھ الفاظ مشہور کر دیے جاتے ہیں کہ جن کو پھر مسلمان بھی ڈر کے مارے بے سوچے سمجھے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں.
ہم وہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتا نہیں. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم جانتے ہو، تم گواہ ہو، تمہیں پتا ہے. لا علم نہیں ہو، تمہیں علم ہے. کون سی آیات کا انکار کرتے تھے؟ ایک تو قرآن کا انکار، یہ ساری آیات کا انکار ہے. نمبر 2، اپنی کتابوں میں سے آیات دو طرح کی یہاں، ایک وہ آیات جو ان کی کتابوں میں ہے اور ایک وہ آیات جو قرآن میں. قرآن کا تو خیر پورا انکار، اور اپنی کتابوں میں سے ان آیات کا انکار جن میں کیا آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں وغیرہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں کویسچن کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں. سوال کیا جا رہا ہے. سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ دوسرا سوچے. یا اہل الکتاب، پھر اہل کتاب کہہ کے خطاب ہے. اب دیکھیے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں ٹوین صورتیں ہیں، تو وہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا اور باقی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہے. یہاں یا اہل الکتاب کہہ کے بار بار پکارا جا رہا ہے. وہاں صرف یہود کی بات تھی اور یہاں یہود و نصارہ دونوں کی بات ہے. اس پیچھے ایک آیت گزری، آیت 69، کہ اہل کتاب کا ایک گروہ تم کو اپنی اصل سے ہٹانا چاہتا ہے. ہمیشہ سے یہ انسانوں کی کمزوری رہی ہے، جس چیز پر وہ خود ہوتے ہیں اسی کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس پر کوئی اور ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ غلط قرار دیتے. اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، آپ کے نزدیک صحیح کیا ہے جس پر ہم خود ہیں، اور کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. کیوں؟ صحیح وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، وہ صحیح ہے. صحیح وہ نہیں جس پر میں ہوں، یہ میرا دل ہے، یا میری عقل ہے، یا میری سمجھ ہے، یا میرے بڑے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے نزدیک صحیح کی دلیل کیا ہے؟ وہ طریقہ جس پر ہم قائم ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد قائم ہیں، یا ہم جس ماحول میں وہ قائم ہیں. یہ تو کوئی دلیل نہیں. اس دلیل کی بنیاد پر تو دنیا کا ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، پھر وہ سارے صحیح ہیں؟ نہیں. کسی بھی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی بنیاد کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل درست ہے، اوتھینٹک ہے، ثابت شدہ ہے تو ٹھیک ہے وہ، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو اپنے سوچ ریوائز کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے مشکل ترین کام مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے. کیونکہ انسانوں کی ویکنس کیا ہے؟ جو چیز بچپن سے دیکھی، جس گھر میں پیدا ہو گیا، کوئی سنی پیدا ہو تو سنی، جو شیعہ پیدا ہو شیعہ، جو کوئی جو کچھ پیدا ہو گیا وہ کیا ہے؟ اسی پر. اب اس نے دیکھ دیکھ کے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا، اب وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. اب وہ مائنڈ سیٹ اگر تو درست ہو تو انسان خوش قسمت، لیکن اگر اتفاق سے وہ مائنڈ سیٹ ہی غلط بنیادوں پر ہو گیا ہو، اب انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے ہی خول کو توڑ کر تعصب کے بغیر حق کو دیکھنا، اور جو حق سامنے آ جائے اس کو قبول کر لینا، یہ کہہ کے کہ یا رب میں خطا کار ہوں، میں نے سنا، سمعنا و اطعنا، دیکھا، سمجھ آئی، قبول کر لیا. یہ کام مشکل ترین کاموں میں سے ہے. اسی لیے جو شخص یہ کر لیتا ہے، اپنے سابقہ دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس ایک جملے پر اس کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ اتنا بڑا ریوارڈ کہ پچھلے ساری زندگی کے گناہ یک قلم معاف، ایسے جیسے انسان آج پیدا ہوا ہے. سوچیے ذرا،
یہ اتنا بڑا ریوارڈ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ یہ کیا وہ کلمہ بڑا سب معاف ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس نے کتنا مشکل کام کیا. جس پر 20 سال زندگی کے گزرے یا 30 سال گزرے، اس کو کہنا میں غلط تھا، I was wrong، مجھے اب حق نظر آیا، میں اس کو قبول کرتا ہوں. بہت بڑے دل کی بات ہے. اور جو شخص یہ کر سکے وہی اصل میں اللہ کی نظروں میں قابل قبول ہے. دلیل کے ساتھ حق سامنے آئے اور اس کو انسان بغیر کسی شک و شبے کے لے لے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس مصیبت سے نکل نہیں سکتے، وہ اپنا خول نہیں توڑ سکتے، لہٰذا وہ کیا کوشش شروع کر دیتے ہیں؟ حق کو چھپاؤ، حق میں رخنہ اندازی کرو، حق میں تعویلیں کرو، شکوک و شبہات ڈالو، نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے دو، اور دوسرے جو صحیح راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی پکڑ کے اپنے غلط راستے پہ لے آؤ، کیونکہ میں صحیح ہوں اس لیے سب میری طرف آ جائیں. یہ عام کشمکش ہے زندگی کی. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جو ایک دین میں ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے اور باقی سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک. اور اگر کوئی اس کے دائرہ کار میں سے اس کو چھوڑ کے ادھر جانے لگے تو اس کو پکڑ پکڑ کے واپس لاتا ہے اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. یہ دیکھو تمہاری برین واشنگ کر رہے ہیں، تمہیں بگاڑ رہے ہیں اور تمہیں بھٹکا رہے ہیں اور تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اور انسان بھی کہتا ہے ہاں کیا پتا گمراہی ہو رہا ہوں، حالانکہ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے اور بات سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ فکس ہے ایک جگہ، اس کو توڑ نہیں سکتا، وہاں سے اکھڑ نہیں سکتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے نکلے تو پھر ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ ہمیں تو لوگ ڈس آن کر دیں گے، ہمیں تو گھر والے قبول نہیں کریں گے، ہمیں تو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. تو پھر انسان اللہ کے راستہ چھوڑ کر لوگوں کی نظر میں مقبول ہونا چاہتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پھر انہی کے ساتھ جھونک دیا جاتا ہے. بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ جب سچے دین کی دعوت سامنے آتی ہے، سچائی اور حقیقت سامنے آتی ہے، تو جو لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے یا اس کو پہچاننے کے باوجود اسے لینا نہیں چاہتے، پھر وہ دوسروں کو بھی نہیں لینے دیتے اور وہ حق میں ہی شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیتے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کو خلط ملط کرتے ہو، کیوں تم باطل کو حق کے اوپر چڑھاتے ہو، کیوں حق چھپاتے ہو. وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپا دیتے ہو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا. کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. لم تلبسون الحق بالباطل، یعنی ایسی تعویلیں کیوں کرتے ہو اپنی کتاب کی کہ حق کو باطل سمجھ میں نہیں آتا، انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور تعویلات میں پڑ جاتا ہے اور مکس اپ ہو جاتی ہیں چیزیں. وتکتمون الحق، اور ایک سٹیپ آگے بڑھ کے حق کو ڈھانپ دیتے ہو، چھپا دیتے ہو. مثلا اہل کتاب ان آیتوں کو چھپا دیتے تھے جو حضور کے بارے میں تھی. تو یہی ہے لما تلبسون الحق بالباطل. تو تلبیس حق کو باطل کیا ہوتی ہے؟ تعویلات کے ذریعے انٹرپریٹیشن کو اس طرح گول مول کرنا کہ پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. 3 in 1 and 1 in 3. اور پھر تکتمون الحق کا، حق کو چھپانا، کہ واضح بات کو پیچھے کر دینا، ان آیات کو، ان احادیث کو کوٹ ہی نہ کرنا کہ جو ان کے موقف کو غلط ثابت کرے. اسی لیے آج آپ دیکھیں جب لوگوں کو صحیح حدیث نہیں ماننا ہوتی تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ منسوخ ہو چکی، یہ پہلے دور کی، یہ پہلی بات ہے، یہ اب نہیں ہے اس کا حکم. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو اپنی مرضی کا دین نکالنا ہو، وہاں صحیح آیات کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ منسوخ ہے آیت، اس کا حکم اب نہیں ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو کوٹ کریں گے. اور اس کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ ڈھنگ اختیار کیے ہوئے تھے. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے حق کیا ہے. چلیے ان ساروں کو تو چھوڑیے، اپنی ذات پہ آئیے، ذرا اپنے آپ کو دیکھیے. جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا دین کا، چلیے دین چھوڑیے، ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا، سبق نہیں یاد کرنا ہوتا، تو پھر ہم کیا کریں؟
وہ آج مہمان آ گئے تھے اور وہ آج فلانا مسئلہ پیش آ گیا تھا اور آج وہ تو موسم ہی بڑا ہی گرم تھا اور بالکل مجھے تو ہوش ہی نہیں آ رہی تھی. اور کوئی پوچھے یا نہ پوچھے خود سے خود تعویلیں. کیوں؟ اپنے اندر گلٹ ہوتی ہے نا, ہم اوروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی کوئی حجت نکال لیتے ہیں یا اس کا کوئی بہانہ تلاش کرتے. حالانکہ جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں نا. ہم میں سارے کو نا اپنا سخت حساب کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت ڈھیل دے جاتے ہیں. جو کام ہم نے نہیں کرنا نا تو اس کو اس کی یہ وجہ ہو گئی, اس کا یہ مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گئی, اب میں کیا کروں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے نہیں کیا. حالانکہ اگر انسان اپنی روٹین میں دیکھے تو کئی کام جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اسی وقت میں, ان کا کیا جواز ہوتا ہے, وہ کیسے کر لیے, اور صرف یہی کیوں نہیں ہو سکا. سوچا جائے نا. مثلاً ہم کھا بھی لیتے ہیں, ہم سو بھی لیتے ہیں, ہم نہا دھو بھی لیتے ہیں, ہم باقی جو اپنے کام کاج ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, اور جو ہمیں مشکل لگتا ہے یا جو ہمارا دل نہیں مانتا اس کے لیے ہم کو بہانہ تلاش کر کے تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نفس نہیں مانتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی, لیکن جس چیز کو ہم اپنے لیے ناگزیر سمجھے ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم اس کو چھوڑیں. اس کو نہیں چھوڑیں گے, خواہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کریں گے. تو یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل کو لگتی ہے وہ ہر قیمت پہ کر لیتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے بہت سی تعویلیں کر لیتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ تم. اب دیکھیں نا, کبھی ہم جب کام نہیں کرنا تو کبھی شوہر کا بہانہ کر دیں گے, کبھی بچے کا کر دیں گے, کبھی مہمان کا کر دیں گے, کبھی کسی اور کا کر دیں گے, حالانکہ کسی نے پوچھا بھی نہیں ہوتا بعض اوقات ہم سے. ایسی غلط بیانی کرنی شروع کر دیں گے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حربہ, اور یہ سارے حربے کون سے ہیں؟ حق کے انکار کے یا حق کو نہ ماننے کے یا صحیح چیز کو چھوڑنے کے یا چھڑوانے کے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ, کہ مان لو زبانی کلامی جو اہل ایمان پہ اترا ہے اس کو صبح کے وقت اور شام کو اس کا انکار کر دینا, تاکہ جو لوگ اور ماننے والے ہیں وہ بھی متزلزل ہو لیں, وہ بھی واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, عبداللہ بن الضیف اور عدی بن زید اور حارث بن عوف نے باہم مشورہ کیا اور کہا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے شروع دن میں اس کو مان لیں گے, پچھلے دن اس کا انکار کر دیں گے. اس تدبیر سے مسلمانوں کو اپنے دین میں شبہ بڑھ جائے گا, ممکن ہے اس طرح وہ بھی ہماری پیروی کریں. تو اس کے بارے میں یہ آیت اتری, کیونکہ لوگ ان اہل کتاب کو ایک مقام دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عرب کے معاشرے میں دو گروہ تھے بڑے, ایک پڑھے لکھے لوگوں کا, ایک ان پڑھ لوگوں کا. آج کے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیجیے, اگر کسی گھر میں یا کسی علاقے میں یا شہر میں, کسی گاؤں میں, کسی برادری میں, کسی خاندان میں کچھ پڑھے لکھے لوگ اور کچھ ان پڑھ ہیں, تو دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کس کی چلتی ہے؟ اہل کتاب یہ پڑھے لکھے لوگ تھے, کتاب والے. ان کی ایک سے تھی, ان کا ایک مقام تھا, ویسے بھی مالدار لوگ تھے. اب اگر علم کے ساتھ مال شامل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں, اور زیادہ مشکل. اب یہ کاریگر قسم کے لوگ تھے, اسلحہ بناتے تھے اور سود لینے دینے والے اور مال جمع کرنے والے, سمیٹنے والے, ادھر سے دین کے نمائندے. اہل عرب میں ان کا ایک مقام تھا. اور آپ کو معلوم ہے وفد نجران جب آیا تھا تو ان کے لباس اور ان کا جو آرگنائزیشن اور ان کا ڈسپلن دیکھ کے سب لوگ بہت متاثر ہوئے تھے, یعنی سب کی نگاہیں اٹھی کہ کون لوگ ہیں. اب آپ دیکھیے ان میں سے جب کچھ لوگ ایسی چالیں چلیں کہ آؤ ہم
صبح سویرے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور خوب مشہور کر دو کہ ہم مسلمان ہو گئے. اور یہ صبح اور شام کا مراد ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کی صبح اور شام، یعنی ایک وقت میں ایک کام کرو اور دوسرے میں دوسرے، اور کچھ دن کے بعد کیا کہو. وہ ہم نے پڑھا ہے قرآن اور دیکھا ہے، کوئی اس میں ایسی دل لگنے والی بات تو ہے نہیں، اس لیے میں تو اب نہیں کر رہی، میں تو مسلمان نہیں. مزید اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اتنے سمجھدار ہیں، اگر یہ پھر گئے ہیں تو پھر ہم کس لیے اس دین پر ہیں، ہمیں بھی پھرنا چاہیے، ہم بھی چھوڑ رہے ہیں اس کو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی سے کچھ چھڑوانا ہو تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. مثلاً آپ کو کوئی کہے اچھا تم کہاں جاتی ہو، آپ کو پڑھنے جاتی، کیا پڑھتی، اچھا ذرا کتاب دکھاؤ کیا پڑھنے جاتی. اچھا یہ تو کوئی خاص کتاب تو نہیں، ایسے ہی ہے بس، کیوں وقت ضائع کرے، اس سے بہتر ہے فلاں جگہ چلی جا، وہ بہت بڑے کوئی جگہ بتائی، ازہر جاؤ، ٹھیک ہے، ازہر کا جھانسا دے کے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی چھڑا دو. ہاں وہ میں بھی 2-4 دن گئی تھی، مگر میرے تو دل کو نہیں لگا، کوئی خاص تو ایسی کوئی چیز نہیں. تو یہ ٹرک جو ہے یہ ہر دور آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ اپنے بچوں سے کچھ چھڑوانا چاہیں تو کیا کہتے ہیں، 100 خامیاں بتاتے ہیں اس چیز کی جو چھڑوانی. ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے یہ بیسیکلی. تو یہاں بھی انہوں نے اس چال سے کام لیا، ایک سازش کی، یہ ایک سازش تھی ان کی. اور یہ وضاحت ہے اس آیت کی کہ جس میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، لو یضلونکم، تم کو بھٹکا دیں. اور اس بھٹکانے میں جہاں وہ غلط تعویل اور شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تمہارے دلوں میں، وہاں وہ پریکٹیکلی بھی کچھ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے تم اپنے کام سے پھر جاؤ. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. ولا تؤمنوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن تبع دینکم، صرف اس پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے. کسی کی بات نہ مانا کرو مگر اس کی جو تمہارے دین کا ہو. اچھا یہ ایک اور انتہائی متعصبانہ بات ہے، شدید قسم کی فرقہ واریت اور گروہ بندی. صرف اس کی مانو جو تمہارے دین میں ہے، جو تمہاری پارٹی کا ہے، جو تمہاری جماعت کا ہے، جو تمہارے گروہ کا ہے، جو تمہاری نسل کا ہے، جو تمہاری قوم کا ہے، بس صرف اس کی ماننی، اپنے سے باہر کسی کی نہیں ماننی. یہ کیا چال ہے؟ یہ کس قسم کی چال ہے؟ ایک قسم کی مذہبی عصبیت یا جو پریجوڈس ہے اس کو ابھارا گیا، اسٹرانگ کیا گیا. اگر لوگوں کو یہ معیار دیا جائے نا کسی چیز کو قبول کرنے کا، بھی دیکھو جو چیز صحیح دلیل کے ساتھ سامنے ہے اس کو قبول کر لو. مثلاً آپ اپنے بچوں کو اگر ایک ٹریننگ دے رہی، ظاہر آپ سکھائی رہیں گی نا ان کو باہر جا کے وہ کیا لیں اور کیا نہ لیں. ہر ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک معیار دیں. اب اگر آپ ان کو ایک یہ معیار دیں گے، دیکھو جو چیز لو وہ دلیل کے ساتھ لو، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے؟ اچھا صرف وہ کرو جو تمہارے ساتھ اور مسلمان بچے کرتے ہیں. اب اگر کسی مسلمان بچے نے کوئی غلط کام کیا تو کیا ہوگا؟ صرف اس لیے کر لے کہ وہ مسلمان تھا، اور وہ عام طور پہ یہی دلیل نہیں دیتے بچے، کیا کہتے ہیں وہ بھی تو مسلم ہے. وہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی تو مسلم ہے اور وہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہم نے ان کو اسلام کو بطور گروہ پیش کیا کہ ہم جو مسلمان ہیں نا وہ بہت ہی کوئی اعلیٰ نسل کی چیز ہے اور جو غیر ہیں وہ بہت خراب ہے. یہ نہیں ان کو دلیل دی کہ جو قرآن اور سنت میں ہے بس وہ کرنا ہے ہمیں. اگر آپ بچوں کو شروع سے ایک معیار دے دیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے وہ صحیح ہے، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں صحیح، تو آپ عافیت میں آ جائیں گے، خود بھی اور نسلیں بھی. لیکن اگر آپ ان کو یہ سکھائیں گے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ہماری نسل کے ہمارے خاندان کے لوگ کرتے ہیں بس تم نے وہی کرنا ہے، تو اس سے بگاڑ آئے گا. تو یہ دلیل نہیں ہے.
لیکن انہوں نے حق کو کیا بنا دیا؟ بس اپنے گروہ کی چیز، اپنے مطلب کی اور اپنے گروہ ہی چیز بنا دیا. حق کیا بن گیا؟ گروہ ہی چیز، کہ جو ہمارے گروہ میں ہے بس وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے وہ سب ٹھیک ہے. دور جاہلیت میں بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے. ایک شاعر ہے جاہلیت کا، وہ کہتا ہے وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةٍ، کہ میرا تعلق تو غزیہ قبیلے سے ہے. ان غوت غویتو، وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا. وہ ان ترشد غزیت ارشدی، اور اگر غزیہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پاؤں گا. اپنی آنکھیں بند، میرا قبیلہ جو کرے گا بس میں وہ کروں گا. اچھا، ہم بھی عام طور پر جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو انکانشیسلی کہتے ہیں اصل میں ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو شادی کی کوئی رسم طے ہونے لگتی ہے تو پھر اچھا آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اصل میں فوتگی پر یہ کیا جاتا ہے. کوئی دلیل نہیں بھی کیوں کیا جاتا ہے، کہ کوئی ثواب ہے اس پہ یا عذاب ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے اور تمہارے ہاں کی بات ہے نا، یہ انتہائی غلط بات ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ دلیل ہے، لیکن یہ سوچتے بھی نہیں اور اس کو توڑتے بھی نہیں، اور اسی جکڑاؤ میں خود کو جکڑا ہوا، اسی لیے پھر حق سے دور رہتے ہیں. تو یہاں پر ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ عوام کو تعلیم وغیرہ کچھ نہیں دیتے تھے، ان کو بس ایک شعور دیتے تھے، تم چوزن پیپل ہو، چنے ہوئے لوگ، نسلی فخر، نسلی غرور، بڑی اعلیٰ نسل سے تعلق ہے، اور تمہارے مقابلے میں یہ امی ان پڑھ لوگ بہت ہی حقیر قسم کے لوگ ہیں. لہٰذا تمہیں صرف وہ کرنا ہے جو تمہارے دین کے لوگ کرتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کی بات نہیں ماننی، کسی پر اعتماد نہیں کرنا، کسی کے پیچھے نہیں جانا سوائے اس کے جو تمہارے سرکل کا ہو. اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے لیجئے. مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقہ واریت اور گروہ بن گئے نا، وہاں بھی یہی مصیبت آ گئی. جو ایک کسی خاص فرقے میں ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ صرف اس سے پڑھنا ہے جو تمہارے مسلک کا ہوگا، غیر مسلک کے مدرسے میں بالکل نہیں جانا. ہماری مسجد میں کوئی وہ نہ آئے جو اونچی آواز سے آمین کہے، یہاں یہ نہ آئے، وہاں وہ نہ جائے. مسلمان ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں. کس بنیاد پر نفرت ہے؟ انما المؤمنون کیا ہے؟ اخوہ، بھائی بھائی ہیں. تو اب یہ ہوگا کہ بھائیوں کو ایک سے گھر نکال دو، اگر یہ گھر میں رہے گا تو میں جا رہا ہوں. اب دیکھیں کہ ایسا گھر کا کیا حال ہوگا اگر بھائی آپس میں یوں لڑ پڑے کہ اگر یہ گھر میں رہے گا تو میں نہیں اس گھر میں رہوں گا. نفرتوں کو جنم دینا مذہب کے نام پر انتہا درجے کی برائی، مذہبی تعصب. مثلاً اگر کسی جگہ کو ریلیجس گیدرنگ ارینج کرنی ہے تو وہ بھی ایک مخصوص ذہن کے اسپیکر کو بلائیں گے، نہیں دوسرا آئے گا تو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر دے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ایک محدود قسم کی ذہنیت کے ساتھ باہر نکلیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایک معیار دے دیں کہ اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، اور پھر دیکھو کون دلیل سے بات کرتا ہے اور اس کی لے لو، تو آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل نہیں. لیکن چونکہ دلیل نہ پتا ہے، نہ جاننا چاہتے، ذرا مشکل کام ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑے آگے بڑھ کے ریسرچ کرنا. تو آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز کو اختیار کرنا آسان ہے. تو اس لیے انہوں نے اب جب دیکھا کہ یہ دین کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے، یہ تو آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ اگر یہ میجورٹی میں آ گئے تو یہ ہمارے لوگ بھی ہاتھ سے گئے. اب اپنوں کو کیسے سنبھالے؟ پہلے تو یہ تھا دوسروں کو خراب کریں، اب فکر پڑ گئی اپنوں کی، اپنوں کو کیسے سنبھالیں. اس کا اور تو کوئی علاج نہیں تھا، اس کے لیے تعصب ابھارا، مذہبی عصبیت، کسی کی نہ ماننا سوائے اس کی جو تمہارے گروہ کا ہو. اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، کل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ہدایت کسی گروہ کی ہدایت تھوڑی ہے، کسی خاص مسلک یا کسی خاص مذہب یا کسی خاص فرقے یا کسی پارٹی یا کسی جماعت یا کسی مدرسے یا کسی خاص قسم کے لوگوں کے پاس ہدایت تھوڑی ہے. وہ اجارہ دار اور ٹھیکیدار تھوڑی ہے ہدایت کے. ہدایت کہاں ہے؟ ان الہدی ھدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، کسی خاص گروہ کے اندر نہیں ہے وہ بند. تو اس لیے ان کا یہ قول درست نہیں. ایسا وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، وہ اس وجہ سے، اس حسد کی بنا پر
کہ کسی اور کو وہ دے دیا گیا جو تمہیں دیا گیا تھا. یعنی آنا تو بنی اسرائیل میں تھا یہ سب کچھ، مگر افسوس کہ یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا، لہٰذا اب تمہیں کوئی ایسی بات نہیں ماننی جو غیر اسرائیلی پیغمبر کے کہنے میں آئے یا کہنے کی ہو. او یحاجوکم عند ربکم، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم ہوگی. تو پہلی بات کیا کہی انہوں نے؟ اپنے دین کے ماننے والے کے سوا کسی کی بات نہ ماننا. اور یہ دوسری بات کہی گئی کہ یہ یقین رکھو کہ جو انعامات تمہیں ملے ہیں وہ تم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. تیسری بات یہ کہ مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی تم ہی حق پر ہو اور تمہارے خلاف کوئی بھی حجت بازی نہیں کر سکے گا. ایک تو اس کا معنی یوں ہوگا. دوسرا معنی یہ اندیشہ ہے کہ اگر آج اسلام اور پیغمبر کے حق میں ان کے کسی آدمی کی زبان سے کوئی بات نکل گئی تو وہی بات قیامت کے دن ان کے خلاف حجت بنے گی، جیسے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں تم وہ بات نہ جا کے بتا دینا ان کو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہوئی ہے، تمہاری کتاب میں آ چکی ہے، ورنہ وہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت دیں گے کہ اگر تمہیں پتا تھا یہ پیغمبر سچے ہیں تو پھر تم مانے کیوں نہیں ان کو. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یہ آیت قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ہے تفسیر کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا دوبارہ غور سے سنیے، اور اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ جو قل ان الہدی ھدی اللہ ہے اس کو ود ان بریکٹس کر لیں اور اس کے اوپر لکھ لیں کہ جملہ معترضہ، اعتراض نہیں ہوتا. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس کا پیچھے اور آگے کے ٹیکسٹ سے تعلق نہ ہو، ایک الگ ہی بات ہو، یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگے، سیکوینس میں نہ ہو، آؤٹ آف سیکوینس کہہ لیجیے. قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ. یہ آگے بھی آئے گا اس طرح کی چیزیں. اور جملہ معترضہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پیچھے اور آگے سے میچ نہ کرتا ہو، کنیکٹ نہ کرتا ہو، وہ بیچ میں ایک الگ ہی بات ہو. جیسے اگر آپ کوئی ایک بات کر رہے ہوں، بیچ میں کوئی اور بول پڑے، آپ اس کو سن کے اس سے متعلق جواب نہ دیں، اپنی پچھلی بات پھر کنٹینیو کر لیں، تو یہ جو بیچ میں کلام کے ایسا کلام آ گیا کہ جو آپ کی پہلی اور پچھلی بات سے متعلق انڈائریکٹلی تو تھا لیکن ڈائریکٹلی نہیں تھا. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی کیسے متعلق ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے بس صرف اپنے گروہ کی مانو، تو اللہ تعالیٰ نے انٹرپٹ کیا اور کہا نہیں، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، نہ کہ گروہ کی ہدایت. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے اس کو اگر آپ جملہ معترضہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، ایک بات. دوسری بات ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم. تیسری بات او یحاجوکم عند ربکم. تو پھر یہ اس طرح سیدھا چلتا جائے گا. اور کل ان الہدی ھدی اللہ ہی انڈائریکٹلی بیچ میں آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی ساتھ ہی اصلاح کر دی جائے. اچھا، یہ عام طور پہ کیوں ہوتا ہے؟ بیچ میں جملہ معترضہ کیوں آتا ہے؟ یعنی بات میں انٹرفیئر کیوں کیا جاتا ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص ایک بات کر رہا ہے، یعنی وہ ایک غلط بات کر رہے تھے، لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اس کو فوراً کریکٹ کیا گیا، اور پھر بعد میں اگلی ان کی جو بات رہتی تھی اس کو بھی بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان سے پہلے عربی میں بعض اوقات کچھ لفظ حذف ہوتا ہے، یعنی اگر ان اس طرح درمیان جملے کے آ جائے نا تو اس سے پہلے کچھ محذوف ہوتا ہے. اور یہاں کیا چیز محذوف ہے؟ اس خوف سے یا اس حسد سے. لکھیے
خوف سے یا حسد سے یہ بات کہتے ہیں. خوف اور حسد سے کیا کہتے ہیں کہ جو تمہارے دین میں نہ ہو اس کی بات نہ مانو. اور خوف اور حسد سے کیا کہتے ہیں کہ جو تمہیں ملا ہے وہ تو کسی اور کو نہیں دیا گیا. تم تو چوزن پیپل ہو, اس لیے تم کسی اور کی بات مانو گے. یعنی یہ بات وہ خوف کے مارے کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات نہ مانو, کیونکہ ان کا مطلب یہاں کیا, کیونکہ جو تمہیں ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. تم سب سے زیادہ ہدایت پر ہو کیونکہ تم اہل کتاب ہو. کیا یہ کہ تم ان کی بات نہ مانو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. اب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کہ مسلمان جھگڑا کریں گے اگر تم نے کہیں یہ بات منہ سے نکال دی کہ تمہاری بات بھی درست ہے, اس لیے ہمیشہ یہ کہو کہ صرف ہم درست ہیں. ٹھیک ہے, اگر تم نے کہا کہ کوئی اور بھی درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اوروں کی برتری تسلیم کر لی. چلیے, فرمایا قل ان الفضل بید اللہ, فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یختص برحمتہ من یشاء, اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے. یعنی ہدایت صرف ایک گروہ تک نہیں بند کر دی گئی کہ صرف انہی کو ملنی تھی اور بس قیامت تک اب کسی اور کے پاس کوئی خیر بھلائی نہیں آئے گی. نہیں, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں, جس کو چاہے بھلائی دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اور پچھلی صفات آپ دیکھیے, واسع اور علیم کا کیا مطلب ہے؟ بہت وسعت والا ہے, بہت علم والا ہے. جب اس کی وسعت اور علم اتنا زیادہ ہے تو وہ تمہارے جیسی تنگ نظری کی باتیں کرے گا اور صرف تمہیں کو سب کچھ دے گا اور کسی اور کو نہیں دے گا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ومن اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. اب ان کی کچھ اور جو چھپی ہوئی باتیں انہیں کھولا جا رہا ہے. من ان تأمنہ, کہ جس کو اگر تم امانت دو, بقنطار, ڈھیر مال بھی, یؤدیہ الیک, تو وہ تمہیں واپس لوٹا جائے گا. یعنی ان میں سے کچھ لوگ بہت امانت دار بھی ہیں. یہ قرآن کا انصاف ہے, جو اچھا ہے اس کو اچھا کہا. اور کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا امانت رکھا ہوا تھا کسی کا, یعنی کسی نان مسلم کا. تو جب وہ مانگنے آیا تو انہوں نے سارا لوٹا دیا. اور اسی طرح ومنہم, ان میں سے بعض ایسے ہیں, من ان تأمنہ بدینار. تأمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو امین بنانا, امانت رکھنا, کہ اس کے پاس تم امانت رکھو ایک دینار بھی, لا یؤدیہ الیک, بالکل ادا نہیں کرے گا تم کو. کہا جاتا ہے کہ ایک قریشی نے فخاس بن آزوراخ یہودی کے پاس ایک دینار امانت رکھا مگر اس نے واپس نہ کیا. الا ما دمت علیہ قائما, مگر یہ کہ تم ان کے سر پہ مسلط رہو, سخت تقاضا کرو. ذالک بانہم قالوا, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا, لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں, کوئی مواخذہ نہیں, کوئی الزام نہیں. امی ہم سے کچھ نہیں واپس لے سکتے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, اللہ نے کہیں ایسی بات نہیں سکھائی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں. اور یہ بات ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے
تلمود میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں. یعنی اسرائیلی کا بیل لڑائی میں غیر اسرائیلی امی کے بیل کو مار دے اور زخمی کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تاوان نہیں. لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو تاوان دینا پڑے گا اس کو، اس کی پکڑ. پھر اسی طرح یہ بھی کہتے تھے اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے، کہاں سے ملی. اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اعلان کرنا چاہیے، اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بغیر اعلان کے چیز رکھ لینی چاہیے. یہ ساری صفات اب کس میں آ گئی؟ ربی شمول کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو اسے اس کے تحت جتوا دے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے. اور اگر امیوں کے قانون کے مطابق جتوا سکتا ہے تو جتوائے اور کہے یہ تمہارا قانون. اور اگر دونوں ساتھ نہ دے قانون تو جس ہیلے سے بھی اسرائیلی کو کامیاب کرا سکے کامیاب کرائے. یہ مذہبی تعصب اور گروہ بندی یہاں تک انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ انسان آنکھیں بند کر کے دوسرے کی مدد کرتا، خواہ وہ ظالم ہے یا وہ کچھ بھی. ربی شمول کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو کیا بولیں گے؟ تعصب. کون سا تعصب؟ مذہبی تعصب. انسانوں کو تقسیم کیا گیا کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر. کیا یہ ہیٹریڈ نہیں پھیلاتا یہ سب سلسلہ؟ اس سے نفرتیں نہیں پھیلیں گی؟ یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی کسی کی کوئی پوچھ نہیں کہ اور مذاہب کیا سکھا رہے ہیں. سارا نزلہ گرتا ہے تو اسلام پر کہ اس میں سورۃ الکافرون کیوں آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، با اصول اور بے اصول. اور ایسے لوگ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مسلمان ہے تو وہ ہمیشہ ہی با اصول ہوگا. مسلمانوں میں بھی خراب لوگ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح غیر مسلموں بھی ہو سکتے ہیں. تو لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، با اصول اور بے اصول. با اصول لوگ کون ہوتے ہیں؟ مین آف پرنسپل کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اور بے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہوں، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ اور دوسرے کے لیے کچھ اور پیمانہ. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حق اور ناحق کی بہت اچھی طرح تمیز ہوتی ہے، خوب پہچانتے صحیح کیا اور غلط کیا، اور وہ حق سے آگے تجاوز نہیں کرتے. اور کچھ لوگ صرف اپنے مفادات کو جانتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں صحیح کیا اور غلط کیا. وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا فائدہ کس میں. تو جس چیز میں وہ فائدہ سمجھتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو. اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگ جو صرف اپنا فائدہ جانتے ہوں اور صرف وہ کام کرنا جانتے ہوں جو ان کے فائدے کا ہو، تو وہ لوگ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. اسلام نے پوری انسانیت کو ایک برادری کہا. ابھی انشاءاللہ سورۃ النساء پڑھیں گے نا، اس میں بہت کھل کے یہ بات کی گئی. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ ہے انسانیت کی مساوات کہ یہ کنبے قبیلے گورے کالے جو پہچان کے لیے. کوئی صرف اس وجہ سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کا رنگ سفید ہے، اور کسی کو اس لیے حقیر نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کا رنگ کالا ہے. اور اسی طرح لین دین کے پیمانے بھی سب کے لیے برابر کے انصاف اور اصول کی بات کی جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں بھی دو کرداروں کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ تو انتہائی امانت دار ہیں کہ ڈھیر مال بھی ان کے پاس ہو تو وہ ایز اٹ از لوٹائیں گے، اور کچھ لوگ ایک دینار بھی غصب کر کے، غصب کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کسی کا مال ہتھیا کے بیٹھ جانا، غصب کر لیں گے
اور جھوٹے دعوے کر کے وہ اس چیز کو اپنا بنا لیں گے. تو ایسے لوگ اگر مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کریں تو اور بھی برا ہے. یعنی اگر کوئی سود لیتا تو برا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ غیر مسلموں سے سود لینا ہے درست ہے، تو وہ اور بھی برا کر رہا ہے کہ اس نے اپنے دین کو بھی بدنام کیا ساتھ. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی غیر مسلم کو یہ بات پتہ چلے تو وہ آپ کے ہاتھ اسلام قبول فرمائے گا؟ نہیں. تو وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے درمیان نفرتیں عام کرنے والی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں واحد دین اسلام ایسے جس نے ایسے دین کو لوگوں میں عام کیا کہ جس میں حقیقی معنوں میں مساوات تھی. خیر وہ آگے چیزیں الگ سے دیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ یہود کے جو خائن لوگ تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ مشرکوں کا مال ہڑپ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کو گناہ نہیں بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا کہ یہ کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ دین کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. بلا من اوفا بعہدہ، کیوں نہیں جو پورا کرے اپنے عہد کو، خواہ وہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو. واتقا، اور تقوی اختیار کرے. فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ بھی یقیناً محبت رکھتا ہے کس سے؟ متقی لوگوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے. نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اور آخر میں فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑا مال لے لیتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم في الاخرة، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. عہد اللہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ کتاب اور شریعت. یعنی جو لوگ اللہ کے عہد یعنی کتاب و شریعت کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض. اور ایمان کیا ہے؟ ہر قسم کے عہد و پیمان جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، پکے قول و قرار. تو جو لوگ اپنے قول و قرار کو پورا نہ کریں، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اب اس کی سزا سنائی جا رہی ہے. قول و قرار کے کچے لوگوں کو سزا سنائی جا رہی ہے. کیا؟ نمبر 1 اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. نمبر 2 ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام نہ کرے گا. نمبر 3 ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ان کے طرف قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 4 ولا یزکیہم، ان کو پاک نہ کرے گا. اور نمبر 5 ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفا سے، ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ اتنی ملتی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. اور آپ دیکھیں کہ آج کل بزنس میں یہ بات کتنی عام ہے. کسی بھی چیز کو مہنگا بیچنا ہو تو کیا طریقہ اور حربہ اختیار کیا جاتا ہے؟ میری تو قیمت خرید بھی اتنی نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے. یا یہ کہنا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. مثلا کوئی گھر بیچ رہے ہیں آپ اور آپ اس کی قیمت زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے پہ جھوٹا روپ ڈالتے ہیں. کس بات کا؟ اتنی آفر پہلے بھی آ چکی ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یعنی یہ
ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن پاک ہے اور یہ یہود کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ فلاں کی، اور اپنے عمل کو ہم بھول جاتے ہیں. دوبارہ اس روایت کو سنیے. بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفا سے. ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کے کہنے لگا کہ مجھے اس کی اتنی قیمت ملتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو لے لیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، وایمانہم، اور قسموں کے عوض، یعنی قسمیں کھا کے جھوٹی اور پیسے کماتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کا حقیر فائدہ، چند ہزار چند سو کا، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اللہ ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کی خرابی اور دھوکہ دے کے دوسرے کو فائدہ اٹھانا اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، جس کا عام طور پر لوگ احساس بھی نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ بات کتنی کامن ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ تو اتنے کی تو خرید نہیں، اور یہ تو اتنے کی ملتی، اور اتنی آفر آ چکی ہے، اور ایسی جھوٹی باتیں کرنا کہ جس سے دوسرا دھوکہ کھا جائے اور کہے کہ ہاں میں سستی چیز خرید رہا ہوں، حالانکہ وہ اس کو مہنگی بیچ رہا ہوں. پھر اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ ان کی بات سنے گا. ایک وہ جس کے پاس بچا ہوا پانی ہے پھر وہ کسی مسافر کو نہیں دیتا، یعنی چیز فالتو ہے نہیں دیتا دوسرے کو. دوسرا وہ جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت کرتا ہے. تیسرا امام کی بیعت کر کے پھر مال نہ ملنے کی وجہ سے بیعت پوری نہیں کرتا، یعنی دنیاوی منافع کی خاطر بیعت کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، وہ بخیل جس سے کبھی احسان ہو گیا تو جتائے، ان سے بھی اللہ ناخوش ہے. یعنی کسی پہ احسان کر کے، کسی کو تھوڑا بہت لے دے کے، کسی کا کوئی کام کر کے پھر احسان جتانا، پھر ادھر ادھر باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی سخت ناخوش ہے. تو بات یہ ہے کہ یہود میں یہ برائیاں عام تھیں، اور جب مذہبی تعصب اور نسلی اور رنگ کا تعصب آتا ہے تو بھی انسان دوسروں کے حق غصب کرنے لگتا ہے اور نیکی کر کے دوسروں پہ احسان جتانے لگتا ہے. تو اس کا یہاں شدید سزا بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو قسم کھا کے کسی کا حق مار دیں پھر ان کی سخت شامت آئے گی قیامت کے دن. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے جھگڑے گھروں میں بھی چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں. بچوں پہ بھی اس معاملے میں نظر رکھیے. مثلاً کیا ہوتا ہے، دو بچوں کی چیز ملتی جلتی تھی، ایک نے اپنی کھو دی، دوسرے کی اٹھا لی. دوسرے نے کہا یہ میری ہے، اس نے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ میری، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی چیز کھو چکی ہے. یہ احادیث جو ہیں، یہ ایسی آیات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے متعلق ہیں یہ چیزیں. اور ایسے جھوٹ کو کوئی جھوٹ سمجھتا ہی نہیں، یا پھر کہتے بچے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. نہیں، جو غلط بات ہے اس کا بتانا لازم ہے کہ یہ غلط ہے. اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری. میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، زمین اس کی تھی، کنواں میرا تھا. تو میں نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرا کنواں ہے. آپ نے فرمایا گواہ لاؤ، ثابت کرو کہ تمہارا ہے، ورنہ اس سے قسم لی جائے گی. تو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قسم کھا جائے گا، تو پھر میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اس پر آپ نے فرمایا جو قسم کھا کے کسی کا مال مار لے، قسم کھا کے کسی کا مال ہتھیا لے، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر شدید غضبناک ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ڈال دینا اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا، یعنی بات بے بات. اب تلاوت سنیے ان آیات کی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة
سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.